حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانان جنت کے سردار، کربلا کے قافلہ سالار، حق و صداقت کے علم بردار، نواسہ رسول، راکب دوش رسول، جگر گوشائے علی و بطول، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین رکھا۔ ابو عبداللہ آپ کی کنیت، سبت رسول اللہ، ریحانت الرسول اور شہید کربلا آپ کے القابات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حسن پیدا ہوا تو اس کا نام حمزہ رکھا، جب حسین پیدا ہوا تو اس کا نام اس کے چچا کے نام پر جعفر رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کر فرمایا مجھے ان کے یہ نام تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام حسن و حسین رکھے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کے نام ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبر اور شبیر کے نام پر رکھے ہیں۔ آپ کے والد شیر خدا حیدر کرار فاتح حیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی والدہ سید النساء خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ کی نانی ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ کے نانا امام الانبیاء المرسلین سید الاولین و آخرین ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو کیا میں تمہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے نانا نانی کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماموں اور خالہ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے ماں باپ کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ ان کے نانا اللہ کے رسول، ان کی نانی ختیجہ بنت خولید ہیں، ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ، ان کے والد علی بن ابی طالب، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب، ان کی پھپھی ام ہانی بنت ابی طالب، ان کے ماموں قاسم بن رسول اللہ اور ان کی خالہ رسول اللہ کی بیٹیاں زینب، رقیہ اور ام کلثوم ہیں۔ ان کے نانا، والد، والدہ، چچا، پھپھی، ماموں اور خالہ سب جنت میں ہوں گے اور وہ دونوں حسنین کریمین بھی جنت میں ہوں گے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مشہور قول کے مطابق 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ پیدائش کے 7ویں روز آپ کا عقیقہ ہوا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حسن اور حسین پیدا ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کے کانوں میں اذان دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اور حسین کی پیدائش کے 7ویں دن ان کی طرف سے 2 بکریاں عقیقہ میں ذبح کی۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن مبارک
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اقدس کے مشابہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حسن سینہ سے سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل شبیہ تھے، اور حسین سینہ سے نیچے تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل شبیہ تھے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے شفقت میں گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت وصال آپ کی عمر تقریباً 6 سال 7 ماہ تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ماں کے بیٹوں کا آبائی خاندان ہوتا ہے جس کی طرف وہ منسوب ہوتے ہیں، سوائے فاطمہ کے بیٹوں کے، بس میں ہی ان کا ولی ہوں اور میں ہی ان کا نسب ہوں۔ ناظرین، والدہ کے انتقال کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 7 سال تھی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث کو یاد کیا۔ اپنے والدین حضرت علی، حضرت فاطمہ، اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی احادیث روایت کی۔ علم فقہ میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا۔ آپ کے معاصرین مشکل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ قرآن و سنت اور علم و احکام کے علاوہ وہ عرب کے مروجہ علوم پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکمل دسترس حاصل تھی۔ تمام ارباب سیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی کمالات کے معترف ہیں۔ آپ کا حلقہ درس وقار و متانت کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عبادت گزار تھے۔ نماز، روزہ، حج، صدقہ خیرات اور کثرت سے نیک اعمال کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے حج پیدل ادا کیے۔ صدق و وفا، جود و سخا، صبر و رضا، حلم و بردباری، تواضع و انکساری، مہمان نوازی، غریب پروری، ثابت قدمی، شجاعت و بہادری اور اخلاق و کردار کی عظمت و بلندی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و شخصیت کے نمایاں اوصاف ہیں۔ مسیح بن نجبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو 7 نجیب یا نقیب عطا کیے گئے ہیں، جبکہ مجھے 14 عطا کیے گئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کون ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، میں، میرے دونوں بیٹے حسن و حسین، جعفر، حمزہ، ابو بکر، عمر، معصب بن عمیر، بلال، سلیمان، مقداد، حذیفہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین، دیگر اوصاف و کمالات کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجاہدانہ شان آپ کی سیرت کا روشن باب ہے۔ سن 30 ہجری میں طبرستان کی جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور مجاہد شریک ہوئے۔ احادیث مبارکہ میں آپ کے کثیر فضائل و مناقب بیان ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے حسن اور حسین علیہ السلام سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، اس سے اللہ نے محبت کی، جس سے اللہ نے محبت کی، اس نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن اور حسین علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہوئے سنا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر ان دونوں سے محبت کرنا واجب ہے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن ہی میں مشہور ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں تمہیں عجیب بات نہ بتاؤں؟ ابھی میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جو کبھی میرے پاس نہیں آیا تھا۔ اس نے کہا، بے شک میرا یہ بیٹا شہید ہے، اور کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ مٹی بھی دکھا سکتا ہوں جس میں یہ شہید ہوگا۔ پھر فرشتے نے وہ مٹی اپنے ہاتھ میں لے لی اور مجھے وہ سرخ مٹی دکھائی۔ ناظرین، دین حق کی سرفرازی، کلمہ حق کی سربلندی اور شاعر اسلام کی پاسبانی کرتے ہوئے باغ نبوت کے اس مہکتے پھول، آسمان ہدایت کے اس روشن ستارے نے 10 محرم الحرام 61 ہجری کو میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پرنور انور کربلائے معلیٰ عراق میں مرجع خلائق ہے۔ وقت شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کم و بیش 56 سال 5 ماہ اور 5 دن تھی۔ ناظرین، اگر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سننا چاہتے ہیں تو میری ان ویڈیوز کو کلک کریں۔